درجہ چہارم کا انقلاب۔ نریندر مودی پاکستان توڑنے اور مسلمان مارنے پر فخر کرے مگر اپنا وزیر اعظم اسے ہیپی برتھ ڈے کا کیک کھلا کر اس کی دی ہوئی پگ پہن لے۔ حسینہ واجد پاکستان کے نام سے بھی نفرت کرے مگر ہمارے محب وطن اس سے ایوارڈ لینے ڈھاکہ پہنچ جائیں، اور برطانیہ میں مسلمان مکھی مارنے کے شبے میں اندر ہو جائے مگر تمام ثبوتوں کے باوجود الطاف حسین ابھی تک باہر۔ یہی نہیں، میمو گیٹ ہضم ہوا، ذوالفقار مرزا نے تھک ہار کر قرآن واپس غلاف میں لپیٹ دیا، اور بولتا بولتا سولت مرزا اگلے جہان جا پہنچا۔ کیا کچھ ہوا؟ کسی بھینس کی سمجھ میں کوئی بین آئی؟ کوئی خراٹے مارتا ضمیر جاگا؟ یا کسی کو انقلاب کا الف بھی نظر آیا؟ نہیں نا؟ تو پھر بھائی جان حوصلہ رکھیں، مصطفیٰ کمال کے رونے دھونے سے بھی یہاں کوئی انقلاب نہیں آنے والا۔ یقین جانیے، یہاں تو اب درجہ چہارم کا انقلاب بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، البتہ یہ خوشی ضرور کہ وقت بدل رہا ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ذرا اپنے پدی اور پدی کے شوربوں سے نکل کر ملاحظہ فرمائیں 3 نمونے ان راجکماروں کے کہ کبھی وقت کی لگام جن کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے کرنل قذافی کو جب کبھی اس کے دوست کہا کرتے تھے کہ فوج کو مضبوط اور دگنی کرو، تو وہ کہہ مار کر کہتا، فوج کا کیا کرنا، میں اکیلا ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہوں۔ جن دنوں وہ نعوذ باللہ بیت اللہ کو کالے پتھروں کا کمرہ کہہ کر طواف کا سرعام مذاق اڑایا کرتا اور بہانے بہانے اپنے ہم وطن داڑھی والوں کو رسوا کیا کرتا، ان دنوں اگر کوئی دبے لفظوں اسے ایسا کرنے سے روکتا تو بڑی بیزاری سے کندھے اچکا کر وہ فرمایا کرتا، یہ گمراہ کیڑے ہیں اور کیڑوں سے کیا ہمدردی۔ اور پھر امریکہ کے کہنے پر آہستہ آہستہ جب دنیا لیبیا کو چھوڑنے لگی، تب دنیا سے تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ دینے والوں کو وہ جواب دیتا، بزدلوں کی دوستی کیا اور دشمنی کیا۔ مگر جب وقت بدلا تو پھر فوج سے بھی طاقتور اسی قذافی کو اسی بزدل امریکہ نے گھیر کر سڑک کنارے اس برساتی نالے میں پہنچا دیا کہ جہاں اس کے اپنے گمراہ کیڑوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور ایک شرمناک تشدد کے بعد نیم برہنہ کر کے گاڑی کے بونٹ پر گولی مار دی۔ یہی نہیں، یوٹیوب پر یہ ویڈیو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں چہروں پر ماسک لگائے، ہاتھ میں پانی کے پائپ پکڑے 3 افراد قذافی کی پھولی بدبودار لاش کو پہلے غسل دیتے ہیں، پھر لاش کو 2 سفید چادروں میں لپیٹ کر اس کے چھوٹے بیٹے متعصم قذافی اور انٹیلیجنس چیف کی لاشوں کے ساتھ رکھ کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ خود کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلوانے والے قذافی کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ صرف 7 لوگ۔ جی ہاں، امام سمیت 7 لوگ۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مصر کے حسنی مبارک نے جب 5ویں بار صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو قاہرہ کے صدارتی محل میں سب مغربی دوست ذل الہی کو 2.5 گھنٹے تک یہ بات سمجھاتے رہے کہ وقت بدل چکا، آپ کے پاس باعزت جانے کا سنہری موقع ہے۔ اگر آج آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے تو پھر جانے کے بعد بھی طاقت آپ کے گرد ہی گھومے گی۔ لیکن منہ میں زعفرانی کھجور رکھ کر عربی قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے حسنی مبارک نے بڑی ہی لاپرواہی سے یہ کہہ کر میٹنگ ختم کر دی کہ میرے بغیر مصر نہیں چل سکتا۔ مگر جب وقت بدلا تو نہ صرف حسنی مبارک کو بے عزت ہو کر صدارت چھوڑنا پڑی، بلکہ ہتکڑیاں پہنے لوہے کے پنجرے میں وہ آج بھی ان کی باتیں سننے پر مجبور کہ جو کبھی اس سے بات کرنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ عراق پر امریکی چڑھائی سے 3 دن پہلے ایک صبح صدام حسین کے بیٹے عہد حسین کو روسی صدر کا فون آیا، حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر آپ کی کوئی مدد ہی نہ کی جا سکے، لہٰذا صدام حسین کو راضی کریں کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں خاندان سمیت روس آ جائے۔ یوں نہ صرف عراق تباہی سے بچ سکتا ہے بلکہ مناسب وقت پر صدام حسین کو اقتدار دلوانے کے لیے دوبارہ کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی دوپہر عہد حسین نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ والد محترم کی ہر منت سماجت کر ڈالی، مگر فیلڈ مارشل کی یونیفارم پہنے اور ہاتھ میں پستول پکڑے صدام حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ امریکہ مجھ سے پنگا لینے کی جرت ہی نہیں کر سکتا،
اور اگر غلطی سے اس نے پنگا لے لیا تو پھر میں عراق کا صحرا امریکیوں کے لیے قبرستان بنا دوں گا۔ مگر جب وقت بدلا تو نہ صرف 7 دنوں میں ہی پورا عراق امریکہ کا ہو گیا، بلکہ 9 ماہ بعد امریکی فوجیوں نے بڑی داڑھی، سوجی آنکھوں اور میلے کپڑوں والے صدام حسین کو بھی ایک گڑھے نما کمرے سے ڈھونڈ نکالا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو ہم اپنی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم تو بدلتے وقتوں میں خود ایسے خود کفیل کہ یہاں وقت یوں بھی بدلا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ملک میں غلام محمد جیسے گورنر جنرل، یحییٰ خان جیسے آرمی چیف اور زرداری صاحب جیسے صدر بنے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ گزرے لوگوں کی باتیں ہیں تو ہم آج کی بات کر لیتے ہیں، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ آج کے حکمران بدلتے موسموں میں لگی ہتکڑیوں، سانپوں والی حوالاتوں اور جلا وطنی نہیں بھولے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر وہ یہ بھول چکے تو پھر وہ کراچی میں موجود اس پرویز مشرف سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ جو خود آج بدلے وقت کی سب سے بڑی زندہ مثال۔ مگر قارئین کرام، جیسے مجھے اچھی طرح یہ معلوم کہ تیسری بار اقتدار کے گھوڑے پر سوار میاں برادران کے لیے اب یہ سب باتیں بے معنی اور بے مقصد، ویسے مجھے یہ بھی بخوبی علم کہ 30 سالہ اقتدار کے بعد انہیں بھلا کیا بتایا اور کیا سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے آج دل کیوں یہ چاہ رہا ہے کہ جان کی امان پا کر میاں برادران سے یہ عرض کروں کہ حضور والا، اگر لاہور کی تاریخی حیثیت مسخ کرنے کی کہانیاں ایک طرف اور کرپشن اور کمیشن کے قصوں کو دوسری طرف رکھ کر بھی دیکھیں تو بھی آپ 6 ارب فی کلومیٹر والے دنیا کے مہنگے ترین ٹریک، 14 بلین سالانہ خسارے اور 4 بلین سالانہ خرچے والی اورنج ٹرین کیسے لے آئے، اور وہ بھی لاہور کے صرف 2,50,000 مسافروں کے لیے، مطلب 2.5 لاکھ مسافر اور خرچہ 165 بلین کا، یعنی ہر مسافر پڑا 6,50,000 میں۔ اس سے تو کہیں اچھا تھا کہ آپ ہر مسافر کو 6,30,000 کی 0 میٹر کار ہی خرید دیتے۔ یقیناً کچھ پیسے پھر بھی بچ جاتے۔ پھر عزت مآب آپ کے 101 ملین رعایا والے پنجاب میں، جہاں صحت کے 2,461 بنیادی مرکز ڈاکٹروں کا منہ تکتے تکتے بوڑھے ہو چکے، جہاں ہیپاٹائٹس کے 70 لاکھ مریض دھکے کھا رہے، جہاں لاکڑا کاکڑا کے 30 لاکھ مریض رلتے ہوئے، جہاں ٹی بی کے 34 لاکھ مریض خون تھوکتے پھریں، اور جہاں 1700 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر، اگر وہ ہڑتال یا چھٹی پر نہ ہو۔ پھر عالی جا آپ کا وہ پنجاب کہ جہاں دل کے آپریشن کے لیے 6 ماہ سے 1 سال، جبکہ بچوں کے آپریشن کے لیے 2 سال لائنوں میں لگنا پڑے، جہاں بروقت آپریشن نہ ہونے پر 100 میں سے 10 مریض اور صحت کی سہولتیں نہ ملنے پر 115 مائیں ماہانہ مر جائیں، وہاں اگر یہ 165 بلین صحت پر لگا دیے جاتے تو نہ صرف یہ سب بنیادی مسائل حل ہو جاتے، بلکہ صوبے میں شوکت خانم جیسے 41 ہسپتال اور بھی قائم ہو جاتے۔ حضور، خالی ہیلتھ انشورنس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم غریبوں کے لیے شروع کی گئی آپ کی ہیلتھ انشورنس اسکیم تبھی کامیاب ہوگی جب حمزہ شہباز سے مریم نواز تک یہ سب بھی اپنی انشورنس کروا کر ہیلتھ کارڈ سے انہی اسپتالوں میں علاج کروائیں جہاں ہم اپنا علاج کرواتے ہیں۔ اور پھر عالی مرتبت اگر اورنج ٹرین کے 165 ارب صوبے کی تعلیم پر لگا دیے جاتے تو نہ صرف 10,000 اعلی معیار کے پرائمری اسکول قائم کیے جا سکتے تھے، بلکہ پنجاب کے 29 لاکھ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، انہیں انہی پیسوں سے 5 سال تک مفت تعلیم بھی دی جا سکتی تھی۔ پھر قبلہ، یہ کیسا منصوبہ کہ جس کے شروع ہوتے ہی پنجاب کا ہر شہری چین کا 1,600 روپے کا مقروض ہو گیا، اور منصوبہ مکمل ہونے کے 25 سال بعد تک روزانہ 30 ملین روپے قرض بھی لوٹانا پڑے گا۔ مگر بات پھر وہی کہ وہاں یہ سب کون سنے گا، اور وہاں یہ سب کسے سنائیں کہ جہاں پاکستان توڑنے اور مسلمان مارنے پر فخر کرنے والے نریندر مودی کو اپنا وزیر اعظم ہیپی برتھ ڈے کا کیک کھلا کر اس کی دی ہوئی پگ پہن لے،
جہاں پاکستان کے نام سے بھی نفرت کرنے والی حسینہ واجد سے ہمارے محب وطن ایوارڈ لینے ڈھاکہ پہنچ جائیں، اور جہاں ذوالفقار مرزا سے مصطفیٰ کمال تک سب تھک ہار گئے مگر کسی بحث کی سمجھ میں کوئی بین نہ آئی، کوئی خراٹے مارتا ضمیر نہ جاگا اور انقلاب کا الف تک بھی نظر نہ آیا، ہاں البتہ یہ خوشی ضرور کہ وقت بدل رہا ہے۔